بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آج میں اخلاق نبوی کی آخری اہم نقطے اولاد سے محبت کے آخری 2 پیراگراف اور اخلاق نبوی کی مشق کے خلاصے کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بچوں، جیسا کہ ہم نے پچھلے آن لائن لیکچر میں پڑھا تھا کہ اولاد کو اپنے ماں باپ سے جس چیز یا جذبے کی ضرورت ہوتی ہے وہ محبت کا جذبہ ہے۔ جن بچوں کو اپنے ماں باپ کی محبت نہیں ملتی ان کی شخصیت کمزور رہ جاتی ہے اور وہ زندگی کے میدان میں بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی نے اپنی اولاد سے شدید محبت کی، چاہے وہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں کہ جن کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور یوں بیٹی کو عزت دے کر ہمارے لیے ایک عملی مثال قائم کر دیتے تھے۔ اپنی بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی کو چوم کر اپنی شدید محبت کا اظہار کرتے تھے۔ بچوں، یاد رہے کہ وہی عرب معاشرہ ہے جہاں بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ اپنے نواسوں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شدید محبت کی، یہاں تک کہا کہ اللہ سچ کہتا ہے کہ اولاد کی محبت اور مال و دولت کی محبت بڑا فتنہ ہے، کیونکہ یہی وہ محبت ہے جو ہمیں اللہ کی محبت سے دور کر سکتی ہے۔ یعنی اس طرح کہہ کر انہوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شدید محبت کو بیان کیا جو وہ اپنے دل میں ان بچوں کے لیے محسوس کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گلدستے ہیں، یعنی خوبصورت پھول ہیں، پھولوں کے گچھا۔ خوبصورت پھول یوں کہا کیونکہ وہ دیکھنے میں بہت خوبصورت تھے اور ان کے کردار و اخلاق سے بھی پھولوں جیسی خوشبو آتی تھی۔ ایک دفعہ امام حسن یا امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوش مبارک پر، یعنی کندھے پر، دوش کا مطلب ہے کندھے پر سوار ہو کر کہیں جا رہے تھے۔ کسی نے دیکھا تو کہا، واہ کتنے خوش نصیب ہیں آپ امام کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم سواری نصیب ہوئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ سوار بھی تو دیکھو کیسے عظیم کردار کے مالک ہیں، جو اسلام کی سربلندی پر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اور قربانی دیں گے بھی۔ یعنی حضرت امام حسن اور حسین کے بارے میں انہوں نے یہ ارشاد فرمایا اور ان کی کردار کی عظمت کو بیان کیا، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان کی یہ اولاد اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان تک قربان کر دے گی۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ سوار کو بھی دیکھو، اس کے کردار اور اس کی عظمت کو بھی دیکھو۔ ایک اور جگہ فرمایا، حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسین کا کردار، حسین کا راستہ اور مقصد ایک ہی ہے۔ یعنی میرا اور حسین کا کردار، راستہ اور مقصد ایک ہی ہے، تبھی فرمایا کہ حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ ایک اور جگہ فرمایا کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے، یعنی حضرت حسین کو چاہے۔ یعنی امام حسین کے کردار، ان کے مقصد سے محبت کرتا ہوں۔ یعنی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے اور ان کے مقصد سے محبت کرتا ہوں، اور امام حسین نے اسلام کی سربلندی کے لیے جو قربانی دینی ہے میں اس قربانی سے بھی محبت کرتا ہوں، اور ایسے شخص کو بھی چاہتا ہوں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار، ان کے مقصد اور قربانی سے محبت کرتا ہو اور ان جیسا کردار اور مقصد خود بھی بنا کر اللہ کی راہ میں قربان ہونے کے لیے تیار ہو، میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح جب غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر ابو العاص، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، قیدی کے طور پر آپ کے سامنے پیش ہوئے، اور فدیے کے طور پر جب ان کی بیٹی نے وہ ہار بھیجا جو حضرت زینب کی والدہ بی بی ختیجہ نے ان کو جہیز کے طور پر دیا تھا، تو بیٹی کی مالی حالت دے کر وہ ہار آپ نے واپس بھجوا دیا۔ بچوں، فدیے سے مراد وہ رقم ہے
جو قیدی کے بدلے میں دے کر اس کو قید سے چھڑوایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جب اپنی نواسی کو موت کی حالت میں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر آنسو بہاتے ہوئے کہا کہ آنکھوں میں آنسو ہیں، دل غمگین ہے، لیکن منہ سے وہی باتیں نکلیں گی جو اللہ کو پسند ہیں۔ یعنی ہر جان اللہ کی امانت ہے اور اللہ ہی کے پاس اسے واپس لوٹ کر جانا ہے۔ یہ جو میں آنسو بہا رہا ہوں، یہ میرے دل میں ان بچوں کے لیے محبت ہے جو ان آنسوؤں سے ظاہر ہو رہی ہے۔ بچوں، اب میں آپ کے سامنے اخلاق نبوی کے پہلے مشقی سوال یعنی مولانا شبلی نعمانی کی شخصیت کا خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ بچوں، مولانا شبلی نعمانی کی شخصیت کے حوالے سے آپ کو تمام اہم باتیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ معروضی سوالات میں 1 یا 2 MCQs شخصیت کے بارے میں آتے ہیں۔ ان کی کتابوں کے نام آنے چاہیے آپ کو مولانا شبلی نعمانی کے، کیونکہ کتابوں کے حوالے سے بھی MCQs میں پوچھا جاتا ہے کہ جیسے مولانا شبلی نعمانی کی کتاب ہے الفاروق، تو الفاروق نام دیا ہوگا اور آپ سے پوچھا جائے گا یہ کس مصنف کی کتاب ہے، تو اگر آپ کتابوں کے نام آئیں گے تبھی آپ مصنف کے بارے میں معروضی سوال کا ٹھیک جواب دے سکیں گے۔ اس کے علاوہ حصہ بے میں بھی ایک سوال آتا ہے جس میں مصنفین کی کتابوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ مولوی نذیر احمد کی 4 کتابوں کے نام لکھیے، اس کے 4 نمبر ہوتے ہیں حصہ بے کے اندر، تو آپ کو کم سے کم ہر مصنف کی 4 سے 5 کتابوں کے نام یاد ہونے چاہیے۔ یہ MCQs میں بھی آپ کو ہیلپ کرے گا اور حصہ بے کے اندر بھی آپ کو ہیلپ کرے گا۔ بچوں، آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ سبق اخلاق نبوی سیرت النبی کی جلد 2 سے لیا گیا ہے، وہاں سے یہ سیرت النبی اخلاق نبوی جو ہے ہمارے جو کورس کے اندر شامل ہے وہ سیرت النبی کی جلد 2 سے ماخوذ ہے، وہاں سے حاصل کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہ سیرت النبی کی 6 جلدیں ہیں، جن میں سے 2 شبلی نعمانی نے لکھی ہیں اور بقیہ 4 جلدیں جو ہیں وہ ان کے ہونہار شاگرد سید سلیمان ندوی نے لکھی ہیں۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ندوۃ العلماء جو مدرسہ ہے اس کو شبلی نعمانی نے لکھنؤ میں قائم کیا تھا۔ ندوہ کے معنی ہے مجلس، محفل، علماء کی مجلس یا محفل۔ یہ کیا تھا؟ ایک مدرسہ تھا جس کو مولانا شبلی نعمانی نے کہاں پر قائم کیا؟ لکھنؤ میں قائم کیا ہے۔ بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے، عموماً بورڈ میں آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ شبلی نے دارالمصنفین کو اعظم گڑھ میں قائم کیا۔ دارالمصنفین، دارا کا مطلب ہوا گھر، کس کا گھر؟ مصنفین کا، مصنف کی جمع مصنفین کا، یعنی لکھنے والے، نثر نگاری کرنے والے، غزلیں کہنے والے شاعر لوگ، ان تمام لوگوں کے لیے انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ دارالمصنفین۔ دارا کا معنی ہے گھر، کہاں پر قائم کیا تھا؟ اعظم گڑھ میں قائم کیا تھا۔ تو شہر کا نام آپ کو یاد ہونا چاہیے، دارالمصنفین کہاں پر قائم ہے؟ اعظم گڑھ میں قائم ہے۔ یہ وہ ادارہ تھا جہاں پر علمی اور تحقیقی کام ہوتا تھا، ریسرچ کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مسلمان مصنفین، یعنی یہاں جو جتنے بھی غریب مصنفین تھے، لکھنے والے تھے، ان کو روپے پیسے کے حوالے سے بھی تحفظ دیا جاتا تھا اس ادارے کے ذریعے، دارالمصنفین کے ذریعے، کیونکہ گھر ایک کیا کرتا ہے؟ اپنے رہنے والوں کو ہر طرح کا تحفظ دیتا ہے، تو یہ ادارہ بھی مصنفین کی ہر طرح سے مالی، جذباتی، ذہنی ہر طرح کا تحفظ دیتا تھا، ان کی مدد کرتا تھا۔ بچوں، یہ بھی یاد رکھیں کہ شبلی کا شمار عناصر خمسہ میں ہوتا ہے۔ خمس کے معنی ہے 5، یعنی اردو کے 5 بڑے لکھنے والوں میں ان کا شمار ہوتا ہے مولانا شبلی نعمانی کا، یعنی اردو کے 5 بڑے نثر نگاروں میں کون کون ہیں وہ نثر نگار؟ وہ ہیں سر سید احمد خان، محمد حسین آزاد، مولوی نذیر احمد، الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی۔ ٹھیک ہے بچوں، یہ عناصر خمسہ ہیں، اردو کے 5 بڑے لکھنے والے، 5 بنیاد رکھنے والے اردو کی۔ یہ سوال بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اخلاق نبوی کی ادبی حیثیت کیا ہے، یعنی یہ افسانہ ہے، ناول ہے، تنقید ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ یہ سیرت نگاری ہے، یعنی رسول پاک کی زندگی اور حالات کا تحریری بیان مضمون کی شکل میں کیا گیا ہے۔ اس سبق کو ہم مضمون نگاری بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی رسول پاک کے موضوع پر یہ مضمون لکھا گیا ہے۔ تو MCQs میں اگر سوال آئے تو سیرت نگاری اور مضمون نگاری
دونوں ہی ٹھیک ہوں گے، لیکن سیرت نگاری زیادہ مناسب ہے۔ مجھے امید ہے بچوں کہ آپ کو اس خلاصے سے اخلاق نبوی کو سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔ شکریہ۔